کیا اسلامی تاریخ کا مطلب صرف تلواریں اور جنگ کے میدان ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس تاریخی جائزے کا آغاز کرتے ہوئے ایک بات جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام کا یہ ابتدائی دور دراصل بے مثال قربانیوں، سچے ایمان اور غیر متزلزل وفاداری کا ایک انتہائی گہرا اور طویل سفر ہے۔ آج ہم جس خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسے عظیم صحابی کی قیادت میں ہونے والی مہم ہے جنہوں نے دین کے خاطر ہر قدم پر ثابت قدمی دکھائی۔ یہ محض کچھ پرانے واقعات نہیں ہیں، یہ کردار سازی کے وہ اسباق ہیں جو سیدھے دل پر اثر کرتے ہیں۔ اچھا چلیں اب ذرا اس کے پس منظر میں چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اس وقت کے حالات سمجھنے کے لیے ہمیں دو بالکل مختلف تصویریں دیکھنی ہوں گی۔ ایک طرف کیا ہو رہا تھا؟ آس پاس کے کچھ قبائل مدینہ میں اسلام کے تیزی سے بڑھتے ہوئے اثر سے بری طرح گھبرائے ہوئے تھے اور اندر ہی اندر خفیہ سازشوں کے تانے بانے بن رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے وہ روشن دل تھے جو ان تمام بیرونی خطرات کے باوجود ایمان اور یقین کی روشنی سے جگمگا رہے تھے۔ تو یہ صرف دو گروہوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ خوف اور کامل یقین کا ایک زبردست تصادم تھا۔ تو پھر اس مہم کی اصل شروعات کیسے ہوئی؟ دیکھیں، کسی بھی بہترین قیادت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ حالات سے بے خبر نہیں رہتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان قبائل کی سازشوں اور بڑھتے ہوئے خطرات کی پکی خبر پہنچی تو انہوں نے حالات کی نزاکت کو فوراً بھانپ لیا۔ کسی بڑے حملے یا نقصان کا انتظار کرنے کے بجائے فوری طور پر ایک انتہائی چست اور دفاعی دستہ روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک دور اندیش اور الرٹ ریاست کا اپنے دفاع کے لیے اٹھایا گیا ایک زبردست اور بروقت قدم تھا۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ اس مہم کے کمانڈر کی شخصیت ہے، حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ، جن کے کندھوں پر اس دستے کی بھاری ذمہ داری ڈالی گئی۔ وہ انصار کے ایک بے حد بہادر، مخلص اور وفادار صحابی تھے۔ ذرا غور کیا جائے، جب چاروں طرف خطرات کے بادل منڈرا رہے ہوں، ایسے مشکل ترین وقت میں ان کی یہی غیر متزلزل وفاداری اور مضبوط کردار ہی وہ بنیاد بنی جس نے اس پوری مہم کو کامیابی کے راستے پر ڈال دیا۔ ان کا انتخاب کوئی اتفاق تو نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے بے داغ اور عظیم کردار کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ اس سفر کی سنگینی کا اندازہ لگانا ہو تو ذرا اس کے مختلف مراحل کو ذہن میں لایا جائے۔ روانگی کا وہ وقت کس قدر کٹھن اور صبر آزما ہوگا، تصور کیا جا سکتا ہے۔ گرم اور تپتا ہوا بے رحم صحرا، میلوں تک پھیلے ہوئے سنسان اور دشوار گزار راستے، اور پھر ہر ایک قدم پر دشمن کے اچانک حملے اور گھات لگائے جانے کا خطرہ۔ یہ دستہ جس راستے سے گزر رہا تھا، یقین مانیے وہ کوئی پرسکون سفر نہیں تھا، یہ موت کی وادیوں سے گزرنے جیسا تھا۔ لیکن کیا کمال کا جذبہ تھا، منزل کا شوق اور ایمان کی حرارت اس پوری مسافت پر پوری طرح حاوی تھی۔ یہاں پہنچ کر حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی جو جنگی حکمت عملی ہے اسے قدم بقدم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے واقعی کمال کر دیا۔ ایک زبردست حکمت عملی کے تحت دو بڑے کام کیے گئے۔ پہلا قدم یہ تھا کہ انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ دشمن کے علاقے میں اس طرح داخل ہوا جائے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ اور پھر دوسرا قدم، حیران کن حد تک اچانک اور مکمل محاصرہ۔ اس شاندار پلاننگ نے تصادم شروع ہونے سے پہلے ہی اسلامی لشکر کو دشمن پر ایک زبردست اور فیصلہ کن برتری دلا دی تھی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اس خاموش پیش قدمی اور پھر اس اچانک ایکشن کا نفسیاتی اثر کتنا گہرا ہوا ہوگا۔ ظاہری بات ہے، جنگوں میں صرف تلواریں تو نہیں چلتی، اعصاب کی بھی جنگ ہوتی ہے۔ جب ان سازشی قبائل کو اچانک اس بات کا ہوش آیا کہ وہ تو مکمل طور پر اسلامی فوج کے گھیرے میں آ چکے ہیں اور اب بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا، تو ان کے صفوں میں شدید خوف اور افراتفری مچ گئی۔ حیران کر دینے کا یہ عنصر ایک ایسا زبردست ہتھیار ثابت ہوا جس نے دشمن کی تمام دفاعی صلاحیتوں کو وہیں کا وہیں مفلوج کر کے رکھ دیا۔ حالات اس وقت انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے۔ اس شدید دباؤ کے باوجود کچھ قبائل نے اس مضبوط محاصرے کو توڑنے اور اپنی پوری طاقت سے مزاحمت کرنے کی آخری کوشش بھی کی، لیکن مجاہدین اسلام کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ اور پھر جب وہ سنسان صحرائی میدان اللہ اکبر کی ان پرجوش اور لرزہ خیز صداؤں سے گونج اٹھا، وہ منظر تو جیسے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ حق کی اس بلند پکار نے ایک طرف تو مجاہدین کے حوصلوں کو آسمان تک پہنچا دیا اور دوسری طرف دشمن کی بچی کھچی امیدوں کو بھی مکمل طور پر خاک میں ملا دیا۔ اور یہ شاندار فتح ہمیں ایک بہت اہم بات بتاتی ہے۔
حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی بے خوف قیادت اور بہترین پلاننگ نے اس مہم کو ایک فیصلہ کن کامیابی میں بدل دیا۔ مگر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک فوجی فتح یا کسی علاقے پر قبضے کی بات نہیں تھی۔ در حقیقت یہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت، مسلمانوں کی آپسی ہم آہنگی اور ان کے اس ناقابل شکست اتحاد کی ایک بہت بڑی علامت بن کر سامنے آئی، جس نے پورے کے پورے خطے میں ایک واضح اور دو ٹوک پیغام دے دیا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ صدیوں پرانی یہ تاریخ آج بھی ہمارے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے۔ اس پورے واقعے کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو 4 بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلا، اللہ پر سچا یقین انسان کو بے پناہ طاقت دیتا ہے۔ دوسرا، سچائی اور حق کے راستے میں قربانی دینا انتہائی ضروری ہے۔ تیسرا، ہمارا آپس کا اتحاد ہی دراصل دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور چوتھی سب سے اہم بات، ایک بہترین، مخلص اور دور اندیش قیادت ہی کسی بھی محاذ پر کامیابی کی اصل ضمانت ہوتی ہے۔ اس تاریخی جائزے کو سمیٹتے ہوئے اب ذرا اس ایک اہم سوال پر غور کیا جائے۔ اتحاد، قربانی اور دور اندیش قیادت کے یہ لازوال اصول ہمارے آج کے دور کے ان گنت پیچیدہ چیلنجز اور اجتماعی مسائل کو حل کرنے میں کس طرح مؤثر رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں؟ یہ محض ماضی کا کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گہری سوچ ہے جو ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے ایک مستقل مشعل راہ بنی رہے گی، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ تاریخ اپنے اندر مستقبل سنوارنے کے تمام راز رکھتی ہے۔